کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے۔ اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اس لیے میاں صاحب بولے، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہے۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے، حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے اعمال خود تول لو، کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ عمرے سے، حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے، کیوں میاں؟ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ اگر 2، 3، 4 کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں، یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو۔ یار آب زمزم ہے، کھجوریں ہیں، ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی، اور تم اس سے ڈرتے ہو، اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوا قبل ان توزنوا، قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو۔ تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں، ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں، نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں، فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں، ریاکاری کن کے ساتھ جڑ گئی، میرے کون سے اعمال ہیں جو عجب نے برباد کر دیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، لیکن آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا. ہر چیز تش تش بام ہو جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے. جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تش تش بام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا؟ تو کتنا سخت دن ہوگا. تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی. ہمیں بتایا گیا ہے دنیا دارالعمل ہے جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی. اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں. اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا. اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے، بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خشک زاہد تھا، علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا. اس نے کہا نہ معافی نہیں ہے. اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی، تڑپ تھی، وہ بدستور موجود تھی. وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی. پھر کسی کے پاس گیا، مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ. کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی، اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا. مجھے ترس آیا، میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا. انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کے گزر رہا ہے. مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کا منہ دھو دیا. پھر میں چلا گیا. تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے. میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں. کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے. تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا. ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی. جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے. جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے. جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے. 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے. جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا. تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں. اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا پیچھے سے پھیل جا. اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی. اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا. اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا. اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے. کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی چوکھٹ پہ جائیں. ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. اس نے کہا آ جاؤ. لیکن جب عرفات میں پہنچے، بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک. آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں. تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک. جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا. 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک. تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو. کہا جوان اس در پہ نہ ہوں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں؟ اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے. تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول. تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح. وہ تو چاہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے. راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا. اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ موجود نہیں ہے. صحراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے. وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا. وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے. پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. الٹ گیا نا، خوشی اتنی ہو گئی. ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس نے اس قدر خوشی اور مسرت کے عالم کے اندر کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب. یہ اس کی خوشی کا انداز ہے، شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا. فرمایا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی. فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو، اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں آؤ،
ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں۔ بجلی چوری کرتا پکڑا گیا، اب کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے، بس یہ توبہ نہیں ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی محمود ہے، لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک حبشی آیا، اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے، یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو 4 اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تش تش بام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر، اعضائے بدنی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے۔ تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو 4 گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ وانسى ذلك جوارحہ ومعالمہ من الارض حتی یلقى اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو یاد رکھے، کیونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوث کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے،
فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دو قطرے ایسے ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے، اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، 30 اصحاب رسول سے، تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، انجام ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا۔ ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو، اس لیے دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے۔ اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے، اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گی۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کل تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، او نسیان کے پتلے، او بھولے ہوئے، او بھٹکے ہوئے، راستہ چھوڑ کے جانے والے، مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔